تیسرا جمعہ ہے۔ پہلے دو جمعہ پر میں نے کچھ اختصاراً سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت، اپنی علمی کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے کچھ آپ کے سامنے عرض کی، اور اس تیسرے جمعہ پر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل و مناقب آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 22 رجب کو یہ فاتح شام و قبرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 مرتبہ دعائیں لینے والے صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی اور مسلمانوں کے خال ماموں جن کو کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے بھائی اور امت مسلمہ کے عظیم سپہ سالار، بہت بڑے جرنیل جن کا نام آج امت مسلمہ کے اندر بھی متنازع ہے، مسلمان بھی ان کا نام لیتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم کس شخصیت کا نام لے رہے ہیں۔ یہ مورخین کی کم ظرفی ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کو ایسے طور پر پیش کیا کہ یہ دونوں شخصیت ایک دوسرے کے بہت سخت دشمن تھے، ان کے بڑے خراب تعلقات تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اہل بیت کا دشمن اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن قرار دینے کے لیے مورخین نے بڑی چوٹی کا زور لگایا، اور اسی تاریخ کا سہارا لے کر پھر مسلمان بھی ان کے بارے میں اپنی رائے میں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اگر حقائق سے نظر پھیر لی جائے، صرف تاریخ پر آپ اعتماد کریں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو ایک ظالم نظر آئیں گے، آپ کو اہل بیت کے دشمن نظر آئیں گے، آپ کو یہ بہت عجیب شخصیت نظر آئیں گے۔ لیکن اگر قرآن و سنت پر غور کیا جائے تو قرآن و سنت کی نگاہ میں یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم جرنیل نظر آئیں گے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیتے ہوئے نظر آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، قرآن و سنت آپ کو یہ بتلائے گا۔ تو قرآن و سنت کے مقابلے میں ہم تاریخ کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تاریخ تیری میری لکھی ہوئی بات ہے جس کا انکار کرنے سے کوئی بندہ بھی اسلام سے نہیں نکلتا، لیکن قرآن و سنت کی بات کا انکار کرتے ہوئے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جہاں قرآن و سنت کی بات ہوگی وہاں تاریخ کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی رسول ہیں، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر باقاعدہ طور پر اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ فتح مکہ سے فوراً پہلے یہ عمرۃ القضاء کے موقع پر ایمان لا چکے ہیں۔ 1 سال حدیبیہ ہوا، کفار نے روک لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہیں جا سکے، آئندہ سال جا کر عمرہ کیا جس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت امیر معاویہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو اسلام کا اظہار کیا وہ فتح مکہ کے موقع پر کیا۔
اور عمرۃ القضاء کے موقع پر رحمت کائنات نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، عمرہ جب پورا ہوا، فرمایا ادعوا معاویہ، معاویہ کو بلاؤ. حالانکہ اسلام کا اظہار نہیں کر چکے تھے. فرمایا معاویہ کو بلاؤ. صحابہ کرام نے بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ میں نے عمرہ کر لیا ہے، اپنی کینچی اٹھاؤ اور میرے بال کاٹو. لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن رحمت کائنات پر وہ ایمان لا چکے تھے. حضرت امیر معاویہ نے بال کاٹے. بال کاٹنے کے بعد ان بالوں کو اپنے پاس محفوظ کر دیا. رحمت کائنات نے فرمایا کہ میں یہ ناخن بھی کاٹو. ناخن بھی کاٹے. ناخن کاٹنے کے بعد بھی اپنے پاس محفوظ کر دیا. اور پھر یہ کیوں محفوظ کیے؟ جس وقت ان کی وفات ہونے لگی تو اس وقت وہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے فلاں الماری کے اندر کچھ بال پڑے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور ناخن ساتھ پڑے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کرتا عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بعد میں دیا تھا. فرمایا کہ میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ یہ کرتا میرے مرنے کے بعد میرے جسم کے ساتھ لگا دینا، اس کے اوپر مجھے کفن دینا، اور یہ جو بال پڑے ہیں یہ بال میرے سینے پر بکھیر دینا، اور یہ جو ناخن ہے میری آنکھوں پر ڈال دینا. یہ مرتے وقت وصیت کرتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے بال اور کیسے ناخن؟ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ بال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور یہ ناخن بھی انہی کے ہیں. میں نے اسی لیے سوال کر رکھے کہ میں جب مروں گا تو یہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا کہ ان کی برکت سے اللہ میری بخشش فرما دیں گے. تو یہ عمرۃ القضاء کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا انہوں نے اظہار کیا. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ ایمان لانے والے ہیں ان کے درجات مختلف ہیں. اہل سنت والجماعت کا ایک نظریہ ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، دو گروہوں میں پہلے آپ تقسیم کرو. بعض وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور بعض وہ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے. جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا مقام بعد والوں سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ حدید کے اندر ان کا مقام بیان فرمایا ہے کہ من بعد الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے ان کا درجہ بعد والوں سے زیادہ ہے. تو یہ ایک تقسیم ہوئی کہ صحابہ کرام کے بعض وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جو بعد میں مسلمان ہوئے. اچھا، اب جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان میں سے جو حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے وہ افضل قرار دیے گئے. جو حدیبیہ کے موقع پر نہیں تھے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، ان کا مقام حدیبیہ والوں سے کم ہے. اب حدیبیہ کے موقع پر جو موجود تھے پھر ان میں ایک تقسیم ہوئی کہ جو بدر کے اندر شریک تھے وہ ان میں سے افضل ہیں جو بدر میں شریک نہیں ہوئے. بدر میں جو شریک تھے، حدیبیہ میں شریک تھے، وہ بدر والے اعلیٰ مقام پا گئے. پھر بدر والوں میں بھی تقسیم ہوئی. عشرہ مبشرہ یہ سب صحابہ سے زیادہ مقام لے گئے. پھر عشرہ مبشرہ میں بھی ایک تقسیم ہوئی. ان میں خلفائے راشدین سب سے زیادہ مقام لے گئے. خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. ابو بکر صدیق کے بعد فاروق اعظم کا مقام ہے، پھر عثمان بن عفان کا مقام ہے، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کا مقام ہے. تو یہ تقسیم ہے. اب امیر معاویہ نہ ہی خلفائے راشدین میں شامل ہیں، نہ ہی وہ بدری صحابہ میں شامل ہیں، نہ ہی حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے. تو یہ مسلمان ہوئے گوئے کہ فتح مکہ کے بعد. اب میں یہ نہیں کہتا کہ امیر معاویہ کا مقام علی المرتضیٰ سے زیادہ ہے، بالکل نہیں کہتا، کیونکہ علی المرتضیٰ کا مقام تو بہت اونچا ہے. وہ تو پہلے مسلمان ہونے والے خلفائے راشدین میں ہیں، بدرین میں ہیں، حدیبیہ کے موقع پر موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اہل بدر میں شامل ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اہل حدیبیہ میں شامل ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے
اسلام کا اظہار کیا، ان کا مقام پہلے صحابہ سے بہت کم ہے۔ اس کے کم ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان پر تنقید کی جائے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کا مقام کم ہے اس لیے ان پر تنقید کی جائے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، کیونکہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کر لیا، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، وہ بعد میں آنے والے ساری امت کے سجدوں سے زیادہ مقام پا گیا، وہ بعد میں آنے والے سب کتب ابدال ساری کائنات سے زیادہ مقام پا لیا جس نے ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ اب امیر معاویہ مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا اظہار کیا، تو آپ انہیں سے لے لو کہ وہاں سے وہ اظہار کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع پر موقع دعاؤں سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اعزازات فرمائے، ایک موقع پر فرمایا صاحب صدیقی معاویہ میرا رازدار ہے، فمن احبہ فقد نجا، جو اس سے محبت کرے گا وہ نجات پا جائے گا، ومن ابغضہ فقد ہلک، جو معاویہ سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا رازدار فرما رہے ہیں اور محبت کے بارے میں فرما رہے ہیں، جو اس سے محبت رکھے گا وہ نجات پائے گا، جو بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو بہت پروٹوکول دیے ہیں۔ تاریخ والے آپ کو بنو امیہ اور آل بیت دشمن کہیں گے، یہ آپس میں دشمن تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل کرنے والے یہ بنو امیہ ہیں۔ حضرت عثمان کو دیکھو گے، یہ بنو امیہ کے خاندان کا شہزادہ ہے۔ رحمت کائنات نے دو بیٹیاں ان کو یکے بعد دیگرے عطا کی، حضرت عثمان کو، حضرت امیر معاویہ یہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں۔ یہ فتح مکہ سے پہلے دشمن تھے، فتح مکہ سے پہلے دشمن تھے، فتح مکہ کے بعد دوست بن گئے۔ الاسلام ینہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو رحمت کائنات نے ان میں خود بھی شادی کی، ابو سفیان کی بیٹی سے رحمت کائنات نے خود بھی شادی کی، اور ابو سفیان کے اسی خاندان میں رحمت کائنات نے بیٹیاں بھی دی، بنو امیہ میں بیٹیاں بھی دی۔ تو یہ پہلے دشمن تھے، بعد میں یہ دوست بن گئے، لیکن تاریخ والے آج بھی ان کو دشمن کہتے ہیں۔ تاریخ کو ربطی کی ٹوکری میں ڈال کر ہم قرآن و سنت کی بات کریں گے کہ امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے۔ رحمت کائنات نے ان کو اعزاز دیا، فرمایا امیر معاویہ میرے پاس بیٹھ کے قرآن لکھا کرو۔ ہمارے نبی کی صفت ہے النبی الامی، ہمارے نبی النبی الامی، نبی امی اسے کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہو، امی اسے کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہو۔ تورات کے اندر بھی النبی الامی ہمارے نبی کو کہا گیا ہے۔ رحمت کائنات خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کی زبان مبارک پر ایسے علوم جاری فرمائے کہ قیامت تک ان علوم میں علماء غوطے لگا رہے ہیں، قیامت تک غوطے لگاتے رہیں گے اور ان علوم سے موتی نکلتے رہیں گے۔ تو اس کے باوجود آپ نے فرمایا امیر معاویہ میرے پاس بیٹھا کرو، جو اللہ کا حکم اترتا ہے وہ لکھا کرو۔ کاتب وحی کا درجہ رحمت کائنات نے قرار دیا، اور آدمی خط اسی سے لکھاتا ہے جس پر کوئی اعتماد ہو۔ ایک آدمی انپڑھ ہو، وہ کہے گا میں نے یہاں کوئی تحریر کرنی ہے مجھے تحریر کر کے دو، تو وہ کس پر اعتماد کرے؟ وہ اسی سے لکھائے گا جس پر مکمل اعتماد ہوگا۔ تو رحمت کائنات کو مکمل اعتماد تھا، اس لیے فرمایا کہ امیر معاویہ میرے پاس بیٹھ کر کتاب لکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر موقع ان کو دعاؤں سے نوازا۔ ایک موقع پر فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا فاہدہ، اے اللہ اس معاویہ کو سیدھی راہ پر چلنے والا بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں معاویہ کو کہ اس کو ہدایت عطا کر۔ یعنی ایک آدمی اپنے بزرگ سے جا کر دعا لیتا ہے، کسی پیر سے جا کر دعا لیتا ہے، ساری زندگی فخر کرتا ہے مجھے میرے پیر نے دعا دی تھی، میں نے فلاں بزرگ سے دعا دی تھی، مجھے فلاں بڑی گدی نشین والے نے دعا دی تھی۔ تو معاویہ کو کون دعا دے رہا ہے؟ وہ رحمت کائنات دعا دے رہی ہیں۔ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کا عرش حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم اہل ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے، یوں دعا کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے، یوں رحمت کائنات نے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ دوڑ پڑا،
اللہ کے محبوب دعا کیجیے، میری بوڑھی ماں نے مجھے بہت مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ اس لیے مارا ہے کہ میں آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اے اللہ کے محبوب دعا کیجیے، اللہ میری بوڑھی ماں کو ہدایت دے دے۔ رحمت کائنات نے ابو ہریرہ کے آنسو دیکھے نا، آنسو گر رہے ہیں، ماں نے بہت زیادہ مارا، ماں کی مار اٹھا کر رحمت کائنات کے پاس آ گئے، دعا دیجیے۔ رحمت کائنات نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ۔ ابو ہریرہ کو اتنا بڑا یقین تھا کہ رحمت کائنات نے ہاتھ اٹھا کر بھاگ پڑے، وہیں سے بھاگ پڑے اور لوگوں نے دامن پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ خیر ہے، کدھر جا رہے ہو؟ دامن جھٹک لیا۔ آج تک تو جیسے درویش کو بھاگتا ہوا نہیں دیکھا، آج تو بھاگ کر جا رہا ہے، خیریت تو ہے؟ تو جیسے درویش رحمت کائنات کے پاس بیٹھنے والا سب سے بڑا حافظ الحدیث ابو ہریرہ، تو اتنے وقار سے چلتا ہے، آج دوڑ کر جا رہا ہے، خیریت ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں خیر نہیں، آج رحمت کائنات نے ہاتھ اٹھا دیے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ گھر میں جا کے پہلے پہنچتا ہے۔ ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، دوڑ کر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز ہے، بوڑھی ماں کی کون؟ کہنے لگا ابو ہریرہ پھر کیوں آ گیا ہے؟ کہنے لگا پھر مار کھانے کے لیے آ گیا ہوں، پھر مار کھانے کے لیے آ گیا ہوں۔ اچھا تو تم میرا صبر کر، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کرتے ہوئے جب غسل سے فارغ ہوئی تو باہر نکلی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں سے تازہ جو ہے نا وہ قطرے پانی کے ٹپک رہے ہیں، اور ابو ہریرہ کو سینے سے لگا دیا۔ کہا ابو ہریرہ کہنے لگے خیریت ہے اماں جی؟ میں تو تمہارا مال کھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کہنے لگی بیٹا میرے دل پر ایک ضرب لگی، میرے دل پر ایک ضرب لگی، اس ضرب نے میری کار پلٹ دی، لے جا انہی کے قدموں میں جن کا تو بھی غلام ہے، میں بھی ان کی غلامی قبول کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ رحمت کائنات کی دعا کا اثر ہے۔ بات دوسری طرف چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، معاویہ کو مہدی بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا دی، امیر معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں سواری پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے، اللہم اے اللہ اس کے سینے کو بھر دے، اس کے سینے کو علم سے بھر دے۔ حضرت امیر معاویہ کو دعا مل گئی، حکمران بن گئے۔ ایک عیسائی نے خط لکھا، آج آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک عیسائی نے خط لکھا، وہ سوال کرتا ہے، سوال یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ میں آپ سے چند باتیں پوچھوں گا۔ وہ بھی کسی علاقے کا حکمران تھا، وہ عیسائی، اگر آپ میری باتوں کو جواب دے دیں گے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ امیر معاویہ نے فرمایا ہاں کیا بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چند سوال کروں گا، وہ چند سوالوں کے مجھے جواب دے۔ ہاں وہ سوالات لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بتا کہ وہ چیز بتا، ہمیں وہ چیز بتا جو نہ آسمان سے نہ زمین سے، ایک ایسا پانی ہے جو نہ آسمان سے نکلا ہے نہ زمین سے نکلا ہے، لیکن وہ دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہے، وہ کون سا پانی ہے؟ بتاؤ آپ۔ نہ آسمان سے اترا ہے نہ زمین سے اترا ہے، اور کائنات کے سارے پانیوں سے افضل ہے، وہ کون سا پانی ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دو۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کون سا پانی ہے؟ ایک موقع پر ہم رحمت کائنات کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب پانی نہیں ہے، اگر پانی پیئیں گے تو وضو کہاں سے کریں گے؟ اگر وضو کریں گے تو پینے کا پانی کہاں سے لائیں گے؟ فرمایا کسی کے پاس کچھ ہے بھی؟ ہاں ایک صحابی نے کہا میرے پاس کچھ قطرے پانی کے ہیں۔ فرمایا لے آؤ۔ اسی پیالے کے اندر پانی تھے، رحمت کائنات نے انگلیاں رکھ دی، انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، ایسا پانی جاری ہوا کہ سارے سیر بھی ہو گیا اور وضو بھی کر رہے ہیں۔ وہ پانی میرا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ پانی آب زمزم سے بہتر ہے، وہ پانی حوض کوثر سے بہتر ہے، وہ پانی تمہاری اس دھرتی پر کتنے پانی موجود ہے سب سے بہتر ہے جو رحمت کائنات کے جسد اندر سے نکل رہا ہے۔ فرمایا وہ پانی ہے۔ ایک سوال کا جواب دے دیا، اس نے دوسرا سوال کر دیا، اس نے کہا کہ ایسی چیزوں کے نام بتاؤ جن کا ماں اور باپ نہیں ہے، چند ایسی چیزوں کے ہمیں نام بتاؤ جن کا ماں اور باپ نہیں لیکن ان کا وجود ہے۔ فرمایا سب سے پہلے آدم علیہ السلام جن کے ماں باپ نہیں ہے لیکن ان کا وجود ہے، ساری کائنات کا باپ ہے لیکن اس کا باپ ماں نہیں ہے۔ حوا علیہ السلام اس کی نہ ماں ہے نہ اس کا باپ ہے لیکن اس کا وجود موجود ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اور چیزیں، چند چیزیں اس نے لکھی، 5 چیزیں ہیں، اس نے کہا 5 چیزیں ہیں جن کا ماں باپ نہیں لیکن وجود ہے۔
فرمایا عصائے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، نہ اس کا کوئی ماں نہ اس کی کوئی باپ ہے، لیکن وہ جاندار بھی ہے۔ معاویہ علیہ السلام، معاویہ رضی اللہ عنہ جواب دے رہے ہیں، اچھا اس نے کہا ایک چیز اور بھی ہے، فرمایا ناقۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، نہ اس کا ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، پہاڑ سے پیدا ہوئی، کل جبال پہاڑ جیسی تھی، جب چلتی تھی تو یوں محسوس ہوتا جیسے پہاڑ آ رہا ہے، نہ اس کا کوئی ماں ہے نہ اس کی کوئی باپ ہے۔ اچھا اس نے کہا اور کوئی چیز، فرمایا ذبیح اللہ کا وہ دمبا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے موقع پر جو دمبا ذبح کیا گیا، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، یہ 5 چیزیں انہوں نے لکھ دی۔ وہ حیران ہوا، اس نے پھر اسماعیل کی تصدیق کر دی کہ مجھے آج یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے جو آپ کو دعا دی تھی کہ اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے، مجھے معلوم ہوا کہ وہ علم کی طرف منتقل ہوا ہے، وہ مسلمان ہو گیا، اپنی بات کو پکا نکلا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر اس نے ایک اور سوال لے کر بھیجا، کسی اور عیسائی نے تاریخ کے اندر لکھا ایک اور سوال لے کر بھیجا کہ ایک ایسی چیز ہے جو پیدا نہیں ہوئی لیکن اس کائنات پر موجود ہے اور سانس لیتی ہے، وہ جاندار کی نہیں ہے، سانس لیتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے لکھا والصبح اذا تنفس، صبح جب سانس لے، قرآن کہتا ہے والصبح اذا تنفس، صبح جب سانس لے، صبح ہے اس کا کوئی ماں ہے کوئی باپ، کائنات کے اندر موجود ہے، قرآن کہتا ہے اذا تنفس سانس لیتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے لکھ کر بھیج دیا، اور پھر اس نے کہا ایک اور آدمی نے سوال لکھا، میں ان کے علم کی بات کر رہا ہوں، رحمت کائنات نے دعا دی اس کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اس نے کہا کہ ایک ایسی چیز ہے جو خود تو ماں ہے لیکن اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، نہ وہ ہلتی ہے نہ چلتی ہے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا، قرآن حکیم کہتا ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ ام القریٰ کو ڈرائیں، بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ، ام القریٰ اس کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، وہ ساری بستیوں کی ماں ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، قرآن کہتا ہے لِتُنذِرَ، اس ماں کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، یہ جواب لے کر دے دیا۔ تو اللہ نے علم عطا کیا، اور پھر ان کی محبت صحابہ کرام اور اہل بیت سے انتہا درجے کی محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک قافلہ امیر معاویہ کا کچھ سامان لے کر آ رہا ہے، سامان لے کر گزر رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قافلہ روک لیا، فرمایا کہ یہ سامان کدھر لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ سامان نہیں رکھ اور ان کو کہہ دینا کہ حضرت حسین نے روک دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سامان پر قافلہ واپس آ گیا۔ اب امیر معاویہ نے پوچھا بھائی وہ سامان لینے تم گئے تھے کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم راستے سے آ رہے تھے، شہزادہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے سامان ہم سے لے کر روک دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اچھا اگر انہوں نے روک لیا ہے تو مجھے بتاؤ جب انہوں نے دیکھا تو تم نے کوئی مزاحمت کی؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے مزاحمت نہیں کی۔ اچھا تم نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ فرمایا نہیں غلط بات نہیں کی۔ تو ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ مجھے تم سے یہی توقع تھی کہ جب انہوں نے روک لیا تو میں کون ہوں تو اس سامان کو واپس لینے والا۔ حضرت حسین نے کیوں روکا؟ حضرت حسین نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اور اپنے امیر کو کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ان کو جا کر کہہ دو کہ یہ سامان میں اہل مدینہ پر تقسیم کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ کو یہ پیغام دیا، حضرت نے فرمایا کہ اس پیغام دینے کی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے، مجھے پتہ تھا کہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے راستے میں لٹانے والے لوگ ہیں۔ خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خالی کاغذ پر دستخط کر کے دے دیے، خالی کاغذ پر، فرمایا کہ یہ سب دستخط کر کے دے دیے، امیر المؤمنین ہیں، حکمران ہیں، فرمایا ان سے کہو جو شرائط لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں، میں ان تصور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خالی کاغذ پر دستخط کر کے دے دیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس وہ کاغذ دیا، انہوں نے چند ایک شرائط دے دی، مجھے فلاں علاقے کی آمدنی چاہیے، یہ اہل بیت پر خرچ ہوگی، اور یہ فلاں علاقہ اہل بیت کے قبضے میں ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ کے سامنے جب وہ خالی کاغذ جس پر کچھ لکھا ہوا تھا لایا گیا، لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، فرمایا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان پر اتنا اعتماد ہے جتنا میں رسول اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہوں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے لکھ دیا بالکل برحق اور سچ لکھ دیا۔ اور پھر اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ماہانہ طور پر 20,000 درہم ہدیہ کرتے تھے،
ایک دن حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صغر بھائی ہیں عقیل بن ابی طالب، یہ صحابی رسول ہیں، یہ آگے اور آ کر کہنے لگے حضرت کچھ حالات اچھے نہیں ہیں، مجھے کچھ قرضہ چاہیے۔ فرمایا کتنا قرضہ لینا چاہتے ہو؟ فرمانے لگے کہ مجھے 40,000 درہم چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنا پیر اٹھایا اور خزانچی کو لکھ دیا یہ 40,000 درہم ان کو دے دو اور میرے کھاتے میں ڈال دو، قرضہ مت لکھنا۔ اہل بیت کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی انتہائی احترام اور عزت رکھتے تھے دل کے اندر۔ باقی تاریخ آپ اٹھائے نا، تاریخ کے اندر آپ کو بہت کچھ غلط ملے گا، تو تاریخ سے ہم معذرت کریں گے، ہم اپنے نبی کے فرمان کو دیکھیں گے کہ میرے نبی نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ میرے نبی نے ان کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری طور پر جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ میری امت کا سب سے، ایک دن آپ نے کائنات آرام فرما رہے ہیں، رحمتی ہو گئے، امی ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، آرام فرماتے ہوئے بیدار ہوئے، مسکرانے لگے، مسکرا کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ امی ہانی دیکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، رحمت کائنات جب مسکراتے ہیں تو پوری جنت خوشنما ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری مسکراہٹ دی ہے۔ فرمایا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ماں اضحک کرنا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیوں خوش نظر آ رہے ہو؟ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر وہ سمندروں کو پار کر کے میں محمد کا دین پہنچا رہا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے۔ فرمایا کہ اے ام ہانی، میں تجھے ایک بات بتاؤں کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر پار کر کے میرا پیغام پہنچائے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ ام ہانی نے دیکھا کہ رحمت کائنات کا سینہ کھلا ہوا ہے، آج رحمت کائنات کے منہ سے موتی نکل رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے محبوب مجھے بھی دعا دے دے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں، مجھے بھی دعا دے دے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ رحمت کائنات نے فرمایا کہ اے اللہ ام ہانی کو بھی شامل فرما دے، اس لشکر میں اس کو بھی شامل فرما دے۔ ام ہانی فرماتے ہیں بات ہو گئی، رحمت کائنات تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق بھی تشریف لے گئے، فاروق اعظم بھی شہید ہو گئے، عثمان غنی کا زمانہ آ گیا۔ شام کے گورنر امیر معاویہ ہے، امیر معاویہ نے خط لکھا، امیر المومنین مجھے اجازت دیجیے، میں آخر حدود تک پہنچ چکا ہوں، آگے سمندر ہے، دریا ہے، وہاں سے آگے جا کر میں محمد کا دین پہنچانا چاہتا ہوں، میں محمد کا دین پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے اجازت نامہ دے دیا، امیر معاویہ نے جہاز تیار کیے، اور جب جہاز تیار ہونے لگے مدینہ کے اندر آواز لگ گئی، کیا آواز لگی کہ اور لوگوں امیر معاویہ سمندر کے ذریعے سے دین آگے پہنچانا چاہتا ہے، شام کے رستے سے وہ سبق کر کے آگے جانا چاہتا ہے، کوئی ہے خوش قسمت جو اس کے لشکر میں شامل ہونا چاہے۔ اعلان ہو گیا، اعلان ہوتے ہی ام ہانی نے آواز سنی، وہ آواز جو کئی سال پہلے اس کے کانوں پر پڑی تھی، وہ تو گھر کے اندر تڑپ اٹھی، اپنے شوہر کو بلایا، شوہر کو بلا کر کہتی ہے کہ اے خوش قسمت انسان، میں تجھے آج ایک بات بتاتی ہوں کہ میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے رحمت کائنات کی زبان سے یہ فرمان سنا تھا اور آج وہ فرمان پورا ہونے جا رہا ہے، چلو ہم تیاری کرتے ہیں، شام جاتے ہیں، امیر معاویہ کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں۔ تیاری کر کے چل پڑے، وہاں جا کر امیر معاویہ کے لشکر میں شامل ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ حدیث بات سنائی کہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں اول جیش یغزون البحر فقد اوجب الجنہ، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندروں کو کراس کر کے میرا دین پہنچائے گا ان پر جنت واجب ہو گئی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ سب سے پہلا لشکر تیار کرنے والا وہ امیر معاویہ ہے اور کمانڈر ہے، میرا محبوب اس کو جنتی فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ گئی، تشریف لے گئے، اور رستے کے اندر جہاد کے اندر جا رہے تھے، ان کا اونٹ بھیجتا اور رستے میں شہید ہو گئے ام ہانی، اس مقام پر ان کو موت آ گئی۔ تو یہ دیکھو میرے محبوب ان کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور آج کا ظالم مورخ ان کو ظالم کہہ رہا ہے۔ آج کے دور میں سب سے مظلوم شخصیت ان کو کہا جا رہا ہے حضرت امیر معاویہ۔ اور پھر ہم سنی بھی ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ دل کے اندر خلش رکھتے ہیں۔ بھائی میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، ایک صحابی رسول کا مقام، صحابی رسول کی جو بخشش ہوگی نا ان کے اعمال پر نہیں ہوگی۔ سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ عقائد کے اندر لکھتے ہیں کہ تیری میری جو بخشش ہوگی نا ہمارے عقائد دیکھے جائیں گے، ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے، سب سے پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا، لیکن صحابی رسول کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے۔ صحابی رسول
جائے گا. ان کی بخشش تعلق نبی کی بنیاد پر ہوگی, ان کے اعمال پر بخشش نہیں ہوگی. لہذا اگر کسی صحابی سے کوئی برا عمل آپ کے سامنے آتا ہے تو فوراً اپنا ذہن اس بارے میں صاف رکھیں, یہ صحابی ہے, اس صحابی پر ہم تنقید نہیں کر سکتے, چاہے وہ ایک لمحہ کے لیے اس نے نبی کی زیادت کی ہو, چاہے وہ لمبا عرصہ نبی کے ساتھ رہا ہو, چاہے اس نے چند لمحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہوں. جس نے چند لمحات کے لیے نبی علیہ السلام کی زیادت کی, جب ایک لمحہ کے لیے زیادت کر دیا, اس کے بارے میں ہمیں تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی کہہ دوں, جو لوگ صحابہ پر تنقید کریں ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے, ان کی مجلس چھوڑ دینی چاہیے. کوئی مجبوری ہو تب بھی وہاں سے اٹھ کر چلا جانا چاہیے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو صحابہ کے بارے میں دل میں خواہش رکھتے ہیں ان کے جنازوں میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے, ان کے ساتھ سلام دعا بھی صرف ایک رسمی طور پر رکھنی چاہیے, ان کے ساتھ دلی ہمدردی بھی نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ وہ رسول اللہ کے دوستوں کے دشمن ہیں. جو رسول اللہ کے دوست ہیں ان کے دشمن ہیں. لہذا ان کے ساتھ اپنے تعلقات فنش ختم. ہم اس کے غلام ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے, ہم اس کے غلام ہیں جو رسول اللہ کے غلاموں کا غلام ہے. ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی دعا سلام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو میرے نبی کے دوستوں سے دشمنی رکھے. اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے, صحابہ اہل بیت سے حقیقی محبت نصیب فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.